اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. اس سے پہلے رکوع میں بھی قیامت کا اس بات تھا اور اس رکوع میں بھی قیامت کا اس بات ہے. اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے پھر منکر بعث کی طرف مخاطب ہوئے ہیں اور ان کو ایک ایسے امر پر متنبہ کیا ہے جس کو وہ مشاہدے سے جانتے ہیں. فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. اے قیامت کے منکرو، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے؟ آسمان کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے. کیا تمہارا چھوٹا سا وجود بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اتنا بڑا وجود بنانا مشکل ہے؟ اور پھر ایک آسمان نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے 7 آسمان بنائے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے رفع سمکہا فسواہا کہ اس کی چھت کو بلند کیا ہے. اس میں نہ کوئی کھمبا ہے، نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی دیوار ہے. اس رب کے لیے تمہاری پیدائش کیا مشکل ہے، اور اس کو ایسا ہموار کیا ہے، ایسا لیبل برابر کہ اس میں رتی برابر کوئی کمی نہیں ہے. آج مستری پورا زور لگا کر مکان بناتے ہیں، چھتیں ڈالتے ہیں، پھر بھی تھوڑا بہت فرق رہ جاتا ہے، اور جب عمارتیں بناتے ہیں چند سالوں کے بعد یہ دیوار کمزور ہو جاتی ہے، چھت کمزور ہو جاتی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے آسمان کو کتنا مضبوط بنایا ہے. جس وقت سے بنا ہے آج تک اس آسمان کے اندر کوئی سوراخ نظر نہیں آیا، اس کا کوئی کھمبا نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے. اتنے بڑے لمبے چوڑے آسمان کو اللہ رب العزت نے اس کو رکا رکھا ہے، کیسے تھام رکھا ہے. کیا اس آسمان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ اور اللہ رب العزت نے پھر دوسری دلیل دی وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا کہ اللہ رب العزت نے اس سے اندھیری رات کو نکالا ہے اور اس سے روشن دن کو نکالا ہے. یعنی رات بنانا مشکل ہے، آسمان بنانا مشکل ہے، یا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، یا دن بنانا زیادہ مشکل ہے. اور پھر اللہ نے دلیل دی وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا کہ زمین کو اس کے بعد اللہ نے پھیلا دیا. پہلے اللہ رب العزت نے زمین کا مادہ بنا کر، پیڑا بنا کر رکھ دیا، پھر 7 آسمان بنائے، اس کے بعد اللہ نے چاروں طرف زمین کو پھیلا دیا. جس طرح پہلے آٹے کا پیڑا بنایا جاتا ہے پھر اس کو پھیلا کر روٹی بنائی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے زمین کا پیڑا بنا کر مکہ مکرمہ کے مقام پر رکھ دیا. پھر اللہ نے شرقاً غرباً شمالاً جنوباً اس کو بچھا دیا. تو یہ مشکل ہے یا تمہارا دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. اور فرمایا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا اللہ نے زمین سے پانی نکالا ہے اور اسی پانی سے مخلوق پیدا فرمائی ہے. یہ نباتات، حیوانات، یہ سب کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہ اللہ نے پانی سے پیدا کیے ہیں. یہ پانی کے پھوٹتے ہوئے چشمے اور یہ گرتے ہوئے جھرنے، یہ کس کی قدرت کا کرشمہ ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ ہی نے بنایا ہے. ومرعاہا اور زمین سے اللہ نے چارہ نکالا ہے. جانوروں کے لیے چارہ زمین سے کس نے نکالا؟ تمہاری سبزیاں کس نے پیدا فرمائی ہے؟ والجبال ارساہا اور پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، جما دیا. زمین کو اللہ نے پیدا کیا تو زمین حرکت کرنے لگی، تو اس میں اللہ رب العزت نے پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دی تاکہ حرکت نہ کرے. اگر زمین حرکت کرتی رہتی تو لوگ نہ مکان بنا سکتے اور نہ آرام کے ساتھ رہ سکتے. آج معمولی سا زلزلہ آتا ہے تو لوگ گھروں سے باہر بھاگ جاتے ہیں، کتنے لوگ موت کے آغوش میں آ جاتے ہیں اور کتنے گھر ویران ہو جاتے ہیں، کتنی تباہی آ جاتی ہے. یہ دیکھیں اگر رات کو پیدا فرمایا، اللہ نے دن کو پیدا فرمایا، آسمان کو پیدا کیا، زمین پیدا کی، پھر زمین سے پانی نکالا، پھر چارہ نکالا، پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، یہ کس لیے اللہ نے کیا ہے؟ متاعا لکم ولانعامکم یہ تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، تمہارے جانور اور چوپاؤں کے لیے ہے. اور یہ سب چیزیں جب تم مانتے ہو تو پھر اللہ رب العزت کی اس قدرت کو کیوں نہیں مانتے کہ اللہ رب العزت تم کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا؟ جب اللہ رب العزت نے اتنی بڑی چیزوں کو وجود بخش دیا تو پھر رب العزت کے لیے تم کو مار کر دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ پھر آگے قیامت کو بیان فرمایا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى کہ جب بڑا حادثہ آئے گا. قیامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بڑی دہشت والی چیز ہے.
پہلے نفخ اولا ہوگا، حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو ساری کائنات فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ فرشتے بھی نہیں رہیں گے، جان نکالنے والوں کا انچارج فرشتہ بھی نہیں رہے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پھر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی، اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ ہر چیز کے لیے موت ہے، چاہے وہ ہزاروں سال زندہ کیوں نہ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 2000 سال ہو گئے ہیں، آسمانوں پر زندہ ہے، قیامت سے پہلے زمین پر نازل ہوں گے، یہود و نصارہ کا صفایا کریں گے، دجال لعین کو قتل کریں گے، 40 سال حکمرانی کریں گے، ثم یموت ویصلی علیہ المسلمون، پھر وہ بھی فوت ہوں گے اور مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اور شیطان کی عمر کتنی لمبی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا، ان میں سب سے پہلے ابلیس لعین کو پیدا کیا اور وہ ابھی تک زندہ ہے۔ بہرحال اس نے اللہ سے مہلت مانگی تو اللہ نے قیامت تک اس کو مہلت دے دی کہ جب اسرافیل علیہ السلام فنا کے لیے سور پھونکیں گے اس وقت تک اسے مہلت دی گئی ہے، تو موت سے نہیں بچ سکتا، موت تو ابلیس لعین پر بھی آنی ہے اور ہر کسی کو موت آنی ہے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، جس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی ہے، اس دن اللہ رب العزت حافظہ اتنا تیز کر دیں گے کہ ہر چیز یاد آ جائے گی۔ دنیا کے اندر انسان بھول جاتا ہے اور یہ بھول جانا اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کا نقصان ہو جاتا ہے تو بل بلا جاتا ہے، کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے تو انسان کانپ جاتا ہے، بہت بڑا صدمہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان بھول جاتا ہے تو پھر صدمہ بھی ہلکا ہو جاتا ہے، صدمہ بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر بھول جانا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی، لیکن قیامت کے دن یہ حافظہ بہت تیز ہو جائے گا، ہر شخص اس دن دیکھ لے گا اپنے کیے ہوئے اعمال کو، اس نے نیکی کی ہے یا بدی کی ہے، سب اس کے سامنے آ جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، اور ظاہر کر دی جائے گی شعلہ مارنے والی آگ اس کے لیے جو دیکھے۔ جحیم کے معنی ہے بھڑکنے والی، شعلہ مارنے والی آگ۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد کافر ہیں، اس لیے کہ کافر ہی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن بھی جہنم کو دیکھیں گے، اس لیے کہ تاکہ وہ اپنی نعمت کی قدر کو جان لے۔ داخل تو اس میں کافر ہی ہوگا لیکن مومن کو بھی وہ جہنم دکھائی دے گی تاکہ مومن اپنی نعمت کی قدر کو جان لے۔ یہ جامع الاحکام القرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عدالت میں تشریف فرما ہوں گے جو ان کی شان کے لائق ہے، نیک و بد ساری مخلوق موجود ہوگی اور دوزخ ان کو نظر آئے گی۔ سورہ تکویر میں ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، ابھی جنت اور دوزخ میں کوئی داخل نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کی سچی عدالت میں کھڑے ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، بہرحال وہ شخص جس نے سرکشی اختیار کی ہے، پیغمبروں کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو نہیں مانا، حق بیان کرنے والوں کی مخالفت کی ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہے، آخرت کو بھلا دیا ہے، سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا ہے۔ ایک بات اور سمجھنا، ایک ہے دنیا میں رہ کر دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے جائز طریقے سے دولت کمانا، شریعت اس سے منع نہیں کرتی، ہاں شریعت اس بات سے ضرور منع کرتی ہے کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے، حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے، جائز اور ناجائز کی پرواہ نہ کرے، حق اور باطل میں فرق نہ کرے، جیسا کہ آج اکثر یہی طریقہ چل رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حرام سے بچنا بڑا مشکل ہوگا، اگر کچھ نہ ہو تو حرام کا دھواں ناک میں تو پہنچ ہی جائے گا، اور آج یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہے ہیں۔ فرمایا وآثر الحیات الدنیا، کہ جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں، فإن الجحیم ہی المأویٰ، بے شک شعلہ مارنے والی آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وأما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، اس کے تحت تفسیر جامع الاحکام القرآن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ واقعہ یہ ہے
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا غلام کھانا لاتا تھا۔ حضرت ابوبکر معلوم کرتے تھے کہ کھانا کہاں سے لائے ہو۔ ایک مرتبہ وہ کھانا لے کر آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کرنا بھول گئے اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ تو غلام نے یاد دلائی کہ ابوبکر آپ نے آج معلوم کیوں نہیں کیا کہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت ابوبکر نے معلوم کیا کہ بتاؤ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں ایک قوم کی کہانت کی تھی، انہوں نے مجھے کچھ عطیہ دیا تھا اور وہ عطیہ میرے پاس اب تک تھا، تو میں اس کا کھانا لے کر آیا ہوں۔ تو اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے سے رک گئے۔ اور امام کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہر اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ جس نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا اور وہ تنہائی میں ہو اور اس پر قدرت بھی رکھتا ہو لیکن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، تو اس سلسلے میں آیت نازل ہوئی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور وہ تنہائی میں ہو لیکن اسے یہ بات یاد آ جائے کہ بین یدی اللہ، کہ اللہ کے سامنے اسے کھڑا ہونا ہے، فانتہا عنہا، اور وہ اس سے اس گناہ سے رک جائے، تو اس سلسلے میں فرمایا فإن الجنۃ ہی المأویٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، گناہوں سے باز آ جائے، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ رب تعالیٰ مجھ سے نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ خوف اس کے دل میں ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور روکا اپنے نفس کو ان خواہشات سے جو خلاف شرع ہے۔ جو طبعی خواہشات ہیں ان پر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ کھانے پینے کی خواہش ہے، سونے کی خواہش ہے، جنسی جائز خواہشات ہیں جو خلاف شرع نہ ہو، اور جس نے خلاف شرع خواہشات سے اپنے آپ کو روکا فإن الجنۃ ہی المأویٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ آگے مشرکین مکہ کو جب برے برے انجام سے ڈرایا جاتا تھا کہ قیامت برپا ہوگی، نیکی اور بدی کا حساب ہوگا، تو پھر پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی یسألونک عن الساعة ایان مرساها، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ حضرت عروہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ قیامت کب واقع ہوگی تاکہ میں ان مشرکین مکہ کو بتا سکوں، ہو سکے یہ ایمان کے اندر داخل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فیم انت من ذکراها الی ربک منتہاها، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس سوال و جواب کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو ان سوال و جواب کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قیامت کے علم کو اللہ کی طرف پھیر دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ آپ کو ان کے سوال و جواب کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا انما انت منذر من یخشاها، کہ بے شک آپ ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو اس سے ڈرنے والا ہو۔ اور تفسیر مستند موضح القرآن میں ترجمہ کیا ہے کہ آپ ڈر سنانے والے ہیں اس شخص کو جو اس سے ڈرنے والا ہو۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ سمجھیے کہ یہاں پر ڈر کو خاص کیا ہے اس شخص کے ساتھ جو ڈرنے والا ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر مکلف کو ڈرانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہو وہ مراد ہے، یعنی وہ قیامت کے اور جو جہنم کے حوال سن کر اس سے ڈر جائے اور اپنی زندگی کو سنوار لے، خلاف شریعت کام کرنے سے رک جائے، وہ اس سے مراد ہے جو اس کے ڈرنے سے فائدہ حاصل کر لے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر مکلف کو ڈرانے والے ہیں، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے۔ آج تو یہ لوگ قیامت کا وقت پوچھتے ہیں، مگر جب وہ برپا ہوگی کانہم یوم یرونہا، گویا کہ جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے تو یوں محسوس کریں گے لم یلبسوا، تفسیر جامع الاحکام القرآن میں ہے لم یلبسوا فی قبورہم، کہ وہ اپنی قبروں میں نہیں ٹھہرے مگر دن کا ایک حصہ یا شام کا ایک حصہ یا ایک دن ٹھہرے ہیں، یعنی اتنی قلیل مدت انہیں محسوس ہوگی۔ اور دوسری تفسیر ہے لم یلبسوا فی دنیاہم الا عشیۃ او ضحاها، یعنی ایسا محسوس کریں گے کہ ہم دنیا میں بہت تھوڑا عرصہ رہے ہیں، کوئی کہے گا ساعۃ من النہار کہ ایک گھنٹہ رہے ہیں، کوئی کہے گا ایک دن رہے ہیں، کوئی کہے گا تھوڑے سے وقت رہے ہیں۔ یہ مختلف تعبیریں ہوگی، مگر اتنی بات قطعی اور یقینی ہے کہ آخرت کی طویل زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کچھ حیثیت نہیں ہے، دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے۔ یہ سب تعبیریں قلت پر دلالت کرتی ہیں، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔